یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، کہا تم سارے کے سارے انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے پیدا ہوں گے، سب کے سب مل کر سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے ایمان والے ہو جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سارے کے سارے جن اور انسان مل کر دنیا میں برے سے برے، گنہگار سے گنہگار انسان کا جو درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے گنہگار بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لائے ہو تو مجھ پہ جتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ جتلاتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں تو اللہ نے بہت اونچا اٹھا دیا، تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم اللہ کی عبادت کے لائق ہوئے ہو، کہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری اور آپ کی روح کی غذا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو دنیا کے اندر زمین پر بنایا، انسان کھاتا پیتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں انڈا بنتا ہے، دونوں ملتے ہیں جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے، اور روح اور جسم سے مل کر انسان بنتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ ساری ضرورتیں میرے اور آپ کے جسم کی ضرورتیں۔ اس جسم کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، اس روح کی بھی اپنی ایک بھوک ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک حاجت ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات و خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اسلام کی دولت سے اس نے مجھ کو اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ کتاب و سنت کی جو دعوت اس دین کی صحیح اور سچی تصویر ہے، اس دعوت اور اس منہج سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کا رشتہ جوڑا، اور اس دنیا میں جہاں لوگ بے دینی کی زندگی بھی جیتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی بھی جیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم سے جتنا ہو پا رہا ہے دین سے جڑے رہنے کی بھی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ہمیشہ اس کی اپنی توفیق سے مالا مال رکھے۔ حاضرین گرامی قدر، دین اسلام
جو قرآن و سنت ہے، اس میں ہم اور آپ کو کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی لاتے ہیں وہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یا تو وہ خبر لاتے ہیں یا امر لاتے ہیں۔ خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد سے متعلق اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں، قیامت تک ہونے والے معاملات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، بہت کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ جس کی تصدیق کرنا، جس میں نبی کو سچا جاننا ضروری ہے۔ جو آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی بتائی ہوئی خبر میں سچا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں اسے امر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور ہدایات لے کر آتے ہیں۔ یا تو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی بات سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم حلال و حرام کہتے ہیں، ہم اسے واجبات اور مستحبات، اور دوسری طرف حرام اور مکروہات کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم کی چیز جو رسول لے کر آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کر آتے ہیں۔ دین کا یہ جو حصہ ہے جسے ہم احکام کہتے ہیں، اس کی ایک تقسیم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نام پر بھی ہوتی ہے، یعنی وہ کام، وہ باتیں جن کا تعلق خالص بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے ہیں، کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ہم اسے عبادات کہتے ہیں۔ عبادتیں، مختلف قسم کی عبادتیں ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے جس کا انسان کا اللہ کے بعد انسانوں سے لے کر دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ معاملہ کرنے کے احکام اور آداب ہیں۔ اسے ہم معاملات کہتے ہیں عبادات کے مقابلے میں، اور حقوق العباد کہتے ہیں حقوق اللہ کے مقابلے میں۔ آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ جو حقوق اللہ یا عبادات ہیں، ان کے حوالے سے اصل میں کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم دین کے کس حصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ خاکہ آپ کے میرے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بھائیو، عبادت اسلامی شریعت میں ہمیں جس کا حکم دیا گیا، میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو شریعت مطہرہ میں عبادت کے دو مفہوم آتے ہیں، دو مطلب آتے ہیں۔ ایک عام معنی آتا ہے، اور اس عام معنی میں وہ عقیدہ بھی داخل ہے، اللہ کے نبی کی خبروں کی تصدیق کرنا، حقوق اللہ بھی داخل ہیں، حقوق العباد بھی داخل ہیں۔ کل دین، سارا کا سارا دین، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا میدان، یعنی ہماری زندگی میں ہر مسئلے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات پر ہم چلنے والے ہو جائیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہمارے اور آپ کی اللہ سے رابطے کے تعلق کے مسائل ہوں، یا پھر یہ کہ ہمارا اپنے گھر بار سے معاملہ ہو، یا ہمارے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، میدان میں گاہک سے، ملک میں رہنے والے مسلم غیر مسلموں سے، حتیٰ کہ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ہمارے اطراف و اکناف کے یہ کتا، بلی، پرندے، ان کے ساتھ یہ سارا جو معاملہ ہم اور آپ کرتے ہیں نا، یہ سارا کا سارا سب ملا کر ان سب جگہ اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر جینے کا نام عبادت ہے، بندگی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ ہے عبادت کا عام معنی۔ عبادت کا یہ خاص معنی ہے، اور وہ ہم جب اپنی عام زبان میں بولتے ہیں تو اس کو سمجھتے بھی ہیں ہم۔ عبادت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، یعنی وہ کام کرنا جو بندے کی طرف سے رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے خاص معاملات۔ اس کا اللہ اور بندے کے علاوہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان کے معاملات ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، بطور نمونہ مثال میں آپ کے سامنے ذکر کر لوں۔ کلمے کے اقرار کے بعد نماز ہے،
یہ بدنی عبادت ہے، اس میں قولی بھی ہے، قلبی بھی ہے، یعنی انسان کے دل کا بھی حصہ ہے، زبان کا بھی ہے، اعضاء اور جوارح کا بھی حصہ ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دوسرا رکن ہے کلمے کے اقرار کے بعد، نماز کے بعد دوسرا رکن، یا ترتیب سے کہنا چاہیں تو تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، چاہے زکوٰۃ کہیں یا اللہ کی راہ میں عام خرچ کرنا، یہ مالی عبادت، مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا۔ روزہ ہے، یہ بھی ایک بدنی عبادت ہے، روزہ اللہ کی ایک عبادت ہے۔ حج بیت اللہ ہے، یہ مالی اور بدنی دونوں کو شامل عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ان سے ہٹ کر عبادتوں میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ بیان کرتے رہنا، حمد و ثنا اللہ کی کرتے رہنا عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا ایک حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ یہ ساری عبادتیں، اور ان سے ہٹ کر کچھ باطنی عبادتیں، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ہی امید لگانا، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اللہ پر کامل توکل رکھنا۔ یوں سمجھیے کہ بندے اور رب کے درمیان کے معاملات کی ایک لمبی فہرست ہے، ان کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عبادت کے کام ہیں، اور آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سماج میں جیتے ہیں، اس سماج میں معاف کیجئے گا، ہماری اور آپ کی زندگی میں ان عبادتوں میں بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے نمازوں کی پابندی ہوگی، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی، لیکن نمازوں کی پابندی کے علاوہ دیگر جو عبادتیں ابھی میں نے جن میں سے چند کا تذکرہ کیا، ان عبادتوں کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ بہت ساری عبادتیں ہیں جن میں ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ یا اگر ہم ساری عبادتیں انجام دے رہے ہیں، یا نماز ہی کو لے لیجئے، نماز کو انجام دے رہے ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے جو احساس، جو شعور، جو حضور قلب، وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین اور احساس اور ادراک اور شعور ہوتا ہے نا، اور اس عبادت کا ہماری اور آپ کی زندگی میں جو اثر ہو سکتا ہے، اس عبادت میں اس عبادت کی ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی ضرورت ہے، اس حوالے سے ہمارے اور آپ کی زندگی میں بڑی غفلت اور بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ اور آج میں اسی مسئلے پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور لفظ بندے کا ترجمہ اور اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہماری شان غلامی ہی میں ہے۔ آدمی دنیا میں کسی کے سامنے بھی جھکتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اس کو اپنے نیچا ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ رب العالمین کے سامنے ناک رگڑ کر آدمی عزت والا ہو جاتا ہے، رب العالمین کے سامنے جھک کر آدمی سربلند ہو جاتا ہے، رب العالمین کے سامنے آدمی اپنے آپ کو جھکا کر ذلیل کر کے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں رب کی غلامی سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ایمان کے باوجود، یہ کوئی نئی بات آپ سب جانتے مانتے ہیں، لیکن اس ایمان کے باوجود کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ عبادتیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں، ان عبادتوں کو ہمیں انجام دینے میں شوق نہیں محسوس ہوتا، ہمارے اور آپ کے اندر رغبت نہیں ہوتی، ہم ان عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ بھائیو، آج آپ کے سامنے کچھ بنیادیں گناتا ہوں جو ہمیں بتائیں گی کہ ان عبادتوں کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت کتنی ہے، اور اس سے ہمارا اور آپ کا کتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ اور ہم یہ سمجھ لیں، ہم عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، کسی غیر کے لیے ہم عبادت نہیں کرتے۔ یہ توحید ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق قرار دیا۔
حضرت معاذ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے خود کہا تھا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ بات صاف سمجھیے، اللہ کا حق ہے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پہلے نمبر پہ یاد رکھیے، اس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں جڑا ہے، رب العالمین کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت اللہ کا حق سمجھ کر اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی فقیر ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، کہا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، کہا تم سارے کے سارے انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے پیدا ہوں گے، سب کے سب مل کر سب سے متقی انسان کے تقوی کا جو درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے ایمان والے ہو جاؤ، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا، کہ اس کے برعکس تم سارے کے سارے جن اور انسان مل کر دنیا میں برے سے برے، گنہگار سے گنہگار انسان کا جو درجہ ہوتا ہے، اس درجے کے گنہگار بن جاؤ، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پہلی بات جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے، ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے، لیکن اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس میں فائدہ ہے تو میرا اور آپ کا فائدہ۔ اللہ نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے اچھا کرتے ہو، اور اگر تم احسان کر رہے ہو تو اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو۔ بھائیو، اس بنیادی نقطے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادتیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں، سنت ہیں، یہ عبادتیں فرض کے نام پر دی گئی ہوں یا سنت کے نام پر دی گئی ہوں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی دولت ہیں، اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اللہ نے ہم اور آپ کو اس لائق سمجھا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے نا، اللہ نے بار بار یاد دلایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک مہین سے پانی کے قطرے سے پیدا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وقت کا سپر پاور کوئی بہت بڑا حکمران بھی ہوگا، اس کی حیثیت بھی بس اتنی سی ہے۔ سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا میں متکبر انسان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیسے تکبر کر سکتا ہے، یہ کیسے تکبر کر سکتا ہے جبکہ دنیا میں آنے سے پہلے پیشاب کی جگہ سے 2 مرتبہ گزر کر دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کے اللہ کے بندو، بڑا کمزور یہ انسان ہے۔ اس کمزور انسان کو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا کہ رب العالمین کی بندگی کے لائق بنایا اور اس کی بندگی کرنے کا موقع دیا اور اس بندگی پہ انعام کا وعدہ کیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام سمجھو، موقع سمجھو۔ آج افسوس اسی کا ہے، ہم اسی جذبے سے جیتے ہیں کہ جیسے فرض ادا کیا تو جیسے کوئی پہاڑ اٹھا کے نیچے رکھ دیا، ذمہ داری ادا کی، کوئی عبادت کی تو ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ کہیں اللہ تعالیٰ کا پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لائے ہو تو مجھ پہ جتلانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ جتلاتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں تو اللہ نے
بہت اونچا اٹھا دیا، تمہیں اس قابل بنا دیا کہ تم اللہ کی عبادت کے لائق ہوئے ہو۔ بھائیو، پہلی بات جو آج کی اس ملاقات میں یاد دلانا چاہتا ہوں، ان عبادتوں کو ایک فرض، ایک ذمہ داری، ایک بوجھ سے آگے بڑھ کر ایک نعمت، ایک تحفہ، ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں ایک عزت افزائی، اللہ نے ہماری شان بڑھا دی، اللہ نے ہماری حیثیت بڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعتبار دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شخصیتوں کو ایک وزن دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکگنائزیشن دیا۔ یہ اپنے آپ کی زندگی میں ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ افسوس اس کا ہے کہ انسان جیتے جیتے غفلت کے ایک ایسے درجے میں آ جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ عبادتوں کے تئیں بھی ہمارے اور آپ کے اندر ایک بے نیازی کی کیفیت، ایک لاپرواہی کی کیفیت، ایک بوجھ سمجھ کر چلنے کی کیفیت، اور اکثر و بیشتر کسی ایک عبادت سے خوش ہو کر بقیہ عبادتوں سے غافل ہو کر جینے کی عادت ہم اور آپ کو پڑ گئی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا اور آپ کا، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بھائیو، یہ پہلا مسئلہ ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں، ان عبادتوں کی میری اور آپ کی زندگی میں بڑی ضرورت ہے اللہ کے بندوں۔ اسے میں نے کہا نا کہ صرف ذمہ داری، اسے بوجھ مت سمجھو، اسے اپنی ضرورت سمجھو، بہت بڑی ضرورت ہے۔ ان عبادتوں سے کیا کیا فائدے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھے ہیں پتہ ہے؟ میں پہلے مجموعی طور پہ تمام عبادتوں کو شامل کر کے چند فوائد گنا لیتا ہوں، اور اس کے بعد الگ الگ ایک ایک عبادت سے متعلق چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ عبادتیں اللہ نے ہم اور آپ کو دی ہیں، کتنا بڑا احسان اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا۔ بھائیو، سب سے پہلا مسئلہ جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ عبادتیں حقیقت میں میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ رکھنے، میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جتنی عبادتیں یہ خود ایمان ہیں، اور ایمان ہونے کے ساتھ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا ذریعہ ہے، کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ مردنی نہیں نہ آئے، وہ جان نہ نکل جائے میرے اور آپ کے ایمان کی۔ میرے اور آپ کے ایمان کا یہ حصہ ہو کر اس ایمان کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہیں یہ عبادتیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے، ایک پودا، آپ چھوٹا سا ایک پودا لگاتے ہیں، اسے تناور درخت بننے کے لیے وقت پر پانی بھی چاہیے، اسے دھوپ بھی چاہیے، اسے ہوا بھی چاہیے، اس کی ہر ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا پودا ایک مضبوط درخت بنتا ہے، سایہ دار درخت بنتا ہے، پھلدار درخت بنتا ہے، اور دنیا کے لیے بہت کچھ فائدے پہنچانے والا بنتا ہے۔ ایمان کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، ایمان کو بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی، خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہوا، یہ پانی، یہ دھوپ اور اس کی ضرورتیں، یہی عبادتیں میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ رکھتی ہیں۔ ان عبادتوں کا سیدھے سیدھے میرے اور آپ کے ایمان سے رشتہ ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے گا، عبادتوں سے میرا اور آپ کا رشتہ جتنا گہرا ہے، ایمان میرا اور آپ کا اتنا ہی تر و تازہ ہے، اتنا ہی زیادہ مضبوط میرا اور آپ کا ایمان۔ اور عبادتوں میں ہم جتنے کمزور ہیں، جتنے پیچھے ہیں، جتنی محدود عبادتوں سے ہمارا تعلق ہے، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر اتنی ہی کمزوری آئے گی۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے ان عبادتوں کا، کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی زندگی ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا سہارا ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہو کر اس ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس ایمان کو زندگی اور جلا بخشنے والی یہ عبادتیں۔ دوسری بات جو ان عبادتوں کی اہمیت کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کر سکتی ہے، دیکھو، یہ سیدھے سیدھے بندے اور رب کے درمیان کا رشتہ ہے۔ ہر عبادت بندے اور رب کے درمیان کا خاص رشتہ ہے۔ ہر عبادت رب العالمین کے ساتھ خصوصی رشتہ، خصوصی تعلق ہے، اور رب العالمین کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کو مجھ کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، دین چاہیے، خیر چاہیے، شر سے بچنا ہے، نقصانات سے بچنا ہے، دنیا کے فائدے کمانے، آخرت میں جہنم سے بچنا ہے، قبر میں بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں آپ کی ہماری ضرورت کیا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی، سبحان اللہ، جیسے حدیث میں کہا گیا نا، کہ حدیث میں کہا گیا اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ہے نا، وہ بھی اگر آپ کی ضرورت ہے، وہاں سے لے کر اخروی نجات تک جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب
جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا ہوگا۔ دین چاہیے تو بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرو، دنیا چاہیے تب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرو، اور ایمان اور توحید کی بنیادوں کے بعد یہ عبادتیں ہی اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ ان عبادتوں کے بغیر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر عبادتیں نہیں ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ رب العالمین سے کمزور ہے۔ اور رب العالمین سے رشتہ کمزور ہونا کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس دنیا میں ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ بے کس، بے بس، قابل رحم اور انتہائی اس کو دیکھ کر جو ترس آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محروم اور قابل رحم وہ انسان ہے جس کا رشتہ اس کے رب سے کٹ جائے یا کمزور ہو جائے۔ رب العالمین سے دور ہونے والا بندہ جس قدر محروم ہے، دنیا کا کوئی یتیم بچہ اتنا محروم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، اور وہ بچہ پورے سماج میں لوگوں کی نگاہوں کی ترس اور لوگوں کے رحم و کرم کا مرکز بن جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے اس سے کہیں زیادہ قابل رحم حالت میں وہ انسان ہے جس انسان کا رب العالمین سے تعلق نہیں ہے، یا رب العالمین سے جس کا رشتہ کمزور ہے۔ اور سوچو دنیا کی کتنی بڑی نادانی ہوگی، ہمارے اور آپ کے بھائی جو ہے بازار میں لگے ہوئے، نماز کا وقت بھی ہے پھر بھی بازار میں لگے ہوئے، کیوں؟ نہیں کمانا ہے۔ وہ اللہ کے بندے تمہیں دیتا بازار نہیں، رب العالمین دیتا ہے۔ کیسی غفلت والی زندگی ہماری! کیا چاہیے ہمیں؟ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، آپ کی زندگی میں خوشی چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، بیوی کے اندر اصلاح، شوہر کے اندر اصلاح، کیا چاہیے آپ کو؟ سب ملے گا رب العالمین کے پاس۔ رب العالمین سے تعلق اپنا مضبوط کرو، اور یہ عبادتیں اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسی میں سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بھائیو، ان عبادتوں کا تیسرا فائدہ ہے، اور وہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری اور آپ کی روح کی غذا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو دنیا کے اندر زمین پر بنایا، انسان کھاتا پیتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں انڈا بنتا ہے، دونوں ملتے ہیں، جسم کی تخلیق ہوتی ہے۔ روح اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے، اور روح اور جسم سے مل کر انسان بنتا ہے۔ اب اس دنیا میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ ساری ضرورتیں میرے اور آپ کے جسم کی ضرورتیں، اور جتنا ہم اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ہمارا جسم بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز معلوم یہ بھی ہونی چاہیے، اس جسم کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے، اس روح کی بھی اپنی ایک بھوک ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک حاجت ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں۔ علم اور عبادت اس روح کی غذا ہیں۔ آپ یقین کیجئے اگر علم سے تعلق نہ ہو، اگر عبادتوں سے رشتہ مضبوط نہ ہو، میرے اور آپ کے اندر کی روح پروان نہیں چڑھتی، وہ مضبوط نہیں ہوتی، وہ طاقتور نہیں ہوتی، وہ اندر سے کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ روح کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے کہ ہم عبادتوں سے رشتہ مضبوط رکھیں۔ میری اور آپ کی عبادت، میرا اور آپ کا علم سے رشتہ، یہ میری اور آپ کی روح کی غذا، اور نہ صرف روح کی غذا ہے، روح کو تر و تازہ رکھنے، اس کو مرجھانے سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ! ہم اور آپ ہمارے سماج میں اکثر کہتے ہیں، کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کم عقل آدمی ہے لیکن اچھا خاصا لمبے قد کا ہو گیا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اتنا لمبا تاڑ کے جھاڑ کی طرح ہو گیا، عقل تیری ابھی گھٹنوں ہی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم اور آپ۔ جو بات ہم کسی کی عقل کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کہنا یوں چاہیے جسم اتنا بڑا ہو گیا لیکن روح ابھی بچے کا بچہ ہی رہ گئی، روح ابھی وہی چھوٹی رہ گئی۔ اس روح کی غذا کو پہچانو اللہ کے بندو۔ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، صبح و شام کے اذکار، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ ہمارا اور آپ کا حج، یہ عمرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، یہ ساری عبادتیں یہ میری اور آپ کی روح کی غذا ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کئی بار ایسا ہوتا ہے
آدمی علم اور عبادت سے اپنے آپ کو اندر سے سنوارتا ہے، یہاں تک کہ اندر سے اس کی روح اتنی سنور جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد جسم بظاہر بد شکل بھی ہو تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آدمی کی روح سنور جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسا نور دے دیتا ہے۔ روح کی تر و تازگی کا ایک اپنا اثر ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے علم اور عبادت سے جس کا رشتہ مضبوط ہو۔ اور کئی بار آدمی روح کو مضبوط کرتا ہے اور مضبوط کرتے کرتے آدمی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، دبلا پتلا ہوگا، کمزور سا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا پھونک مارے تو اڑ جائے گا، لیکن اندر سے روح کی مضبوطی کا عالم یہ ہوگا سارا زمانہ مل کر اس کو جھکا نہیں سکے گا۔ اللہ کے بندو، یہ عبادتیں میری اور آپ کی روح کی وہ غذا بنتی ہیں علم کے ساتھ کہ جس کے ذریعے ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آدمی کی روح اندر بڑی ہوتی جاتی، آدمی اپنے اندر سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ساری دنیا اس کی نظر میں بڑی چھوٹی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح کی طرف توجہ نہیں دی، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دکان، ایک مکان، 4 گز کے لیے بھائی بھائی کا خون کرنے لگتا ہے، پڑوسی کا گلا کاٹ دیتا ہے، ایک کاروباری دوسرے کا دھوکہ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی جسم کے لیے جیا ہے تو اب دنیا کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز بہت بڑی بڑی لگتی ہے۔ کبھی اپنی روح کی سیرابی کی فکر کرو، اپنی روح کو اندر سے اتنا کھلا لو، پلا لو، اتنا تر و تازہ کر لو، پھر یہ ساری دنیا بھی سکڑ کر آئے گی نا، پیر کی نوک پہ رکھو گے، جوتے کی نوک پہ رکھو گے اور ایک ٹھوکر پہ دنیا کو اڑا دو گے، ساری دنیا مل کر بھی آپ کے سامنے بڑی حقیر ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہم اور آپ کو اتنا بڑا بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ! آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سامنے لوگوں نے صرف ڈرایا ہی نہیں، لوگوں نے لالچ دیا، ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تمہیں گورنر بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے، بڑا لالچ دیا۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے اس لالچ کو ٹھکرا دیتے تھے؟ بھئی اچھے لوگوں کا ایمان ڈول جاتا ہے، جو 1000 میں نہیں بکتا وہ لاکھ میں بکتا ہے، اور جو لاکھ میں نہیں بکتا وہ کروڑ میں بکتا ہے، اور جو پیسے سے نہیں بکتا وہ عہدوں سے بک جاتا ہے، اور جو کسی سے نہیں بکتا نا وہ اپنی خواہشات میں بک جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے، لیکن آپ سوچو صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے، تبع تابعین کے سامنے ساری دنیا بھی آ جاتی تو ایک ٹھوکر مار کر آگے بڑھنے کا وہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا تھا؟ یہ وہی اندرونی زندگی جینے کا ایک سلیقہ، وہ روح کی تازگی ہے، وہ طاقت ہے۔ اور وہ بات میں نے کہی نا، روح اتنی عظیم ہو جاتی، ساری دنیا سکڑ کر سمٹ کر ایک معمولی حقیر چیز بن جاتی ہے۔ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ ان عبادتوں سے اپنا رشتہ جوڑ کر دیکھو۔ بھائیو، ان عبادتوں کا ایک اور بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جانوروں کی قبیل سے، یعنی جانوروں کی جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ آپ جانتے ہیں نباتات، جمادات، حیوانات کی تقسیم ہوتی، حیوانات میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور نکال کے انسان بنایا۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ایک حیوان جیتا ہے، ایک حیوان ہمارے اندر جیتا بستا ہے، سب کے اندر ہے۔ اب آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے، کھا کر پی کر آرام کر کے اچھے محل نما مکان میں رہ کر، اچھی سواری پہ سوار ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اچھی غذا کھا پی کر سب کر کے ہم حیوانیت کے درجے سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ جسم ہی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور وہ انسان کے اندر کا حیوان اس کے تقاضے پورا ہو رہے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، اگر علم اور عبادت سے اپنے نفس کی تربیت اور تہذیب کا کام نہیں لیا، اپنے نفس کو سنوارنے کا کام نہیں لیا، یہ اندر کا حیوان قابو میں آ کر حقیقی انسان کبھی نکل کر باہر نہیں آئے گا میرے اور آپ کے اندر سے۔ اپنے اندر کے حیوان کو انسان بنانے کے لیے اس علم اور عبادت کا سہارا ہم اور آپ کو لینا پڑے گا۔ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے اندر کے حیوان کو قابو میں رکھ کر ایک مثالی انسان بن کر ابھر کر آنے کا یہ موقع دیتی ہیں۔ ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی پہ اتنا بہترین اثر چھوڑتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا، کئی بار سوال کرتے ہیں، بھائی بھائی ہو کر کیسے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟
آپس میں ہو جاتا ہے کچھ تو لوگ تبصرے کرتے ہیں، سگا بھائی ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ارے بھائی اتنے سال کی دوستی کیسے لوگ بھول جاتے ہیں؟ ارے پڑوسی پہ جان چھڑکتا ہے، کیسے کوئی آدمی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اندر کے حیوان کی اگر تربیت نہیں کی، ان میں سے کوئی چیز تعجب کی نہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حیوان کیا جانتا ہے؟ صرف اپنا مفاد جانتا ہے۔ ان حیوان کو انسان بننے میں اور اس انسان کو اللہ کا مثالی بندہ بننے میں علم اور عبادت کا جو کردار ہے، وہ کردار میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا نا تو سبحان اللہ ہر انسان اتنا خوبصورت ہوگا نا، دیکھو تو پیار ہو جائے اس سے، دیکھو تو اس سے محبت ہو جائے، دیکھو تو اس سے بے ساختہ دل لگ جائے، ہر انسان ویسا ہوگا۔ اور سوچو وہ خاندان، وہ گھرانہ، وہ معاشرہ کتنا پیارا ہوگا کہ جس میں سے ہر انسان کی شخصیت کو دیکھیں، بے ساختہ اس پہ دل آ جائے، بے ساختہ دل اس سے ملنے کو کہے، وہ معاشرہ کتنا مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اس علم اور عبادت کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے بندو، ان عبادتوں کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ رب العالمین نے ان عبادتوں میں ہمارے اور آپ کی زندگی کا حقیقی سکون رکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، عام طور پہ دو لفظ ہیں وہ آپس میں ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، آرام اور سکون، لیکن آج میں ذرا سا فرق کر کے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بتاتا ہوں۔ اچھا کھاؤ گے، اطمینان سے آرام کرو گے، سکون کی جگہ پہ جا کر جو ہے ذرا سا نیند کرو گے، رات میں آپ کے جسم کو آرام ملتا ہے، لیکن آرام کا نام پورا سکون نہیں ہے۔ کئی بار آدمی خوابگاہوں میں سوتا ہے پھر بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ یہ بات یاد رکھو، سکون کا تعلق جسم کے آرام سے کم ہے، روح، دل و دماغ کے اطمینان سے بڑا گہرا ہے سکون کا تعلق۔ زندگی میں جسے سکون کہا جاتا ہے نا، یہ سکون جسم کو اس کی ضرورتوں کو پورا کر لینے سے نہیں ملتا۔ سکون حقیقی ملتا ہے جب آدمی کی روح کو اس کی غذا ملے، دل و دماغ کو اطمینان نصیب ہو، تب جا کر آدمی سکون کی دولت سے آشنا ہوتا ہے، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑ جائے اسے سکون ایسا میسر ہوتا ہے کہ اگر وہ ذکر سے الگ ہو جائے ویسے ہی تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دو تو مچھلی تڑپتی۔ مسئلہ ہم میں سے اکثر کا یہ ہے کہ زندگی کے حقیقی سکون کا شاید ہم میں سے بہت ساروں نے ابھی تجربہ نہیں کیا۔ ہم نے آرام دیکھا ہے، حقیقی سکون شاید ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں۔ بھائیو، یہ عبادتیں رب العالمین کا ایسا عظیم تحفہ ہیں کہ یہ عبادتیں مجھ کو اور آپ کو ایسی بے شمار بیش بہا نعمتوں سے مالا مال کرتی ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے ایک ایک عبادت، الگ الگ ایک ایک عبادت کا تذکرہ کروں اور ہر عبادت سے ملنے والے فائدے یا ہر عبادت کا ہماری زندگی میں فائدہ کیا کیا ہو سکتا ہے گنانا چاہوں نا، یقین مانو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہفتہ نکل جائے گا لیکن ان کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ یہ رب العالمین کی شریعت ہے، یہ رب العالمین کے طے کردہ عبادتیں، وہ جس نے ہم سب کو بنایا وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا مفید ہے، اور جب اس نے یہ عبادتیں میرے اور آپ کے لیے مشروع قرار دی ہیں تو پھر ان عبادتوں کا بڑا اہم کردار میری اور آپ کی زندگی میں ہے۔ وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے صرف چند عبادتوں کا تذکرہ کر کے ایک ایک عبادت کا ایک ایک فائدہ صرف گناؤں گا، زیادہ نہیں۔ میں نے کہا نا صرف ایک عبادت کے فوائد گناتے جائیں، 20 فائدے ایک عبادت میں اللہ نے رکھے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ ہر عبادت غیر معمولی اور ہر عبادت کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت ہے، ایک ایک عبادت کا ایک ایک فائدہ آپ کو گناتا ہوں۔ کلمے کے اقرار کے بعد نماز اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے، یا یوں کہیے اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز۔ اب اس نماز کے بڑے فائدے ہیں، لیکن ان نمازوں میں سے صرف ایک نماز کا ایک فائدہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ نمازوں کے تمام فائدے نہیں،
اور تمام نمازوں کے فائدے نہیں، صرف ایک نماز کا ایک فائدہ صرف بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو آدمی نماز فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو پھر کس کی فکر ہو سکتی ہے؟ ایک نماز مجھ کو اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں لے جاتی ہے تو پھر ذرا اندازہ لگاؤ کتنی بڑی دولت ہے یہ نماز فجر جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے۔ اور اسی کو پلٹ کر دیکھ لو، ایک نماز فجر کی ہم سے حفاظت نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کی دشمنوں سے، عیاروں سے، مکاروں سے حفاظت کیوں کرے؟ ہم کیا کیا منصوبے نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، کیا کیا تدبیریں نہیں کرتے، سب کرو، کرنا ہے، غلط نہیں ہے۔ اصل تو یہاں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ضمانت ہے نبی کی زبانی، نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارا ذمہ لے لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کیا چاہتے ہیں دنیا میں، آخرت میں کیا چاہتے ہیں، سب اللہ دے گا۔ ایک نماز فجر کے سلسلے میں اتنی بڑی بات اللہ نے کہی، اب آپ بتاؤ اس نماز فجر کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں نماز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ جو ذہن ہم نے بنایا اللہ کا حق ہے، نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، بڑا غلط ذہن ہم اور آپ نے دیا۔ اللہ کے بندو، اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا یہ ایک الگ مسئلہ۔ محرومی کتنی بڑی ہے، ایک نماز فجر چھوٹتی ہے، اللہ کی ذمہ داری سے ہم نکل آتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے، ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ زکوٰۃ، اگلی عبادت زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال نکالنے کا نام ہے، مالی عبادت ہے، اور اس زکوٰۃ یا عطیات، صدقات، خیرات کے بڑے فائدے ہیں۔ میں سارے فائدوں کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ایک فائدے کا تذکرہ کروں گا۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کو یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم دیا، یہ جو صدقات و خیرات کے احکام اور مسائل سکھائے نا، ان کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والے انسان کے دل میں مال کی بیجا محبت جگہ نہیں بناتی۔ مال آدمی اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہے نا، دل کے اندر مال کی بیجا جو محبت بیٹھی ہوتی اس سے آدمی آزاد ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے کیا؟ بہت بڑا مسئلہ۔ میری اور آپ کی زندگی میں اس کا اثر بہت زیادہ۔ کیسے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ۔ اللہ تعالیٰ ہر امت کو کسی خاص فتنے کے ذریعے آزماتا ہے۔ فتنے بہت ہیں لیکن کوئی خاص فتنہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ اس فتنے میں مبتلا کیا جائے گا یا زیادہ لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے لیے اگر کوئی چیز فتنہ ہے تو وہ مال ہے۔ اب آپ یہاں سے پلٹ کر دیکھو، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، عطیات، خیرات، اور اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے دل میں مال کی بیجا محبت نکل جائے، امت کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے ہم اور آپ بچا لیے جائیں گے۔ اس سے بڑا رب العالمین کا احسان مجھ پر اور آپ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر عبادت اپنی جگہ یہ غیر معمولی انعام ہے، ہر عبادت اپنی جگہ یہ غیر معمولی دولت ہے، رب العالمین کا غیر معمولی تحفہ ہے۔ ہر عبادت کے فوائد بالکل جدا گانا ہیں۔ روزہ، اگلی عبادت روزہ۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں روزہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے، لیکن ان میں سے ایک فائدہ ہے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ اللہ کے نبی نے کہا روزہ آدمی کی شہوت یا خواہشات جب بے لگام ہوتی ہیں ان کو قابو میں رکھتا ہے، وہ خواہشات کا توڑ ہے، وہ خواہشات پہ لگام لگاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سنیں، اللہ کے نبی نے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں لے جائے گی نا، جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں، ایک آدمی کی زبان ہے، دوسری آدمی کی شرمگاہ ہے۔ خواہشات کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن روزے کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی، عبادت روزے کی ایسی ہے کہ اس سے آدمی اپنی خواہشات کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شیطان انسان پہ جو حملہ کرتا ہے نا، اس کے دو دروازے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے، دو دروازوں سے آتا ہے، ایک شبہات کا راستہ، شک پیدا کر دینا، آدمی کے ایمان میں بے یقینی سے دو چار کر دینا، اور دوسری چیز ہے شہوات یعنی خواہشات کا راستہ۔
ایک روزے کی عبادت میری اور آپ کی زندگی میں اگر آئی، خواہشات کے فتنے کا دروازہ ہم نے اپنے آپ پہ بند کر لیا، شیطان کے اوپر 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہم نے اپنے آپ پہ بند کر لیا، اس عبادت کا فائدہ مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں کتنا ملے گا ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس قرآن کے فائدے بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ گنا دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن سے میرا اور آپ کا رشتہ دل کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، میری اور آپ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، کفر ہو، شرک ہو، بدعات ہو، گناہوں سے محبت ہو، یا پھر یہ کہ کسی بھی قسم کی ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ چیز آ گئی ہے، ان تمام کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اب آپ یہ سنیں گے کہ ایک شفا ہے، ساری بیماریوں سے شفا ہے، میں ان میں سے صرف ایک بیماری کا انتخاب کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دیتا ہے نا، ان میں سے ایک بڑی اہم سزا ہے کہ آدمی کے دل پہ غفلت کا پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ، یعنی آدمی کا دل محسوس ہی نہ کرے، گناہ کرتا ہے لیکن احساس ہی نہیں۔ غفلت کا پردہ اگر اس کے دل پہ پڑ جائے تو پھر یوں سمجھیے اس دنیا میں بدترین جو سزائیں ہو سکتی ان میں سے یہ ہے۔ اب اس قرآن کی برکت کا اندازہ لگاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا کہ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو آدمی 10 آیتوں کو لے کر قیام کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا، 10 آیتیں اگر نماز میں پڑھ لیتا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا قیام اللیل میں اگر 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، ان 10 آیتوں کے نماز میں پڑھ لینے کی برکت یہ ہوگی کہ ایسا کرنے والا انسان غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دلوں پہ پردے ڈال دیے جانے کی جو سزا ہے اللہ اس سے بچا لے گا۔ سوچو قرآن کی تلاوت کی برکت کتنی ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب العالمین کا ذکر، یہ میرے اور آپ کے دلوں کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد، میرے اور آپ کے دلوں کا سکون ہے۔ صبح و شام کے اذکار ہوں، نمازوں کے بعد یا مختلف اعمال سے جڑے ہوئے اذکار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا مطلق عام ذکر ہو، رب العالمین کا ذکر، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ایمان کو پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ مارکیٹ میں کبھی دیکھیں سبزی بیچنے والا صبح سے شام تک جب تک بیچ نہیں لیتا، ہر تھوڑی دیر میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہتا، کیوں کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے تھوڑا دیر اور گزرے گی، تھوڑی دیر تو وہ جو تازگی بازار سے نکالتے وقت لائے تھے ختم ہو جائے گی۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے صبح و شام کے ذکر کی، کہ اس سے میرے اور آپ کی ایمان کو تازگی ملتی رہے۔ اللہ کے بندو، میں اگر گناتا جاؤں ایک ایک عبادت کے فائدے اور ثمرات بے شمار، اور ایسی ہر عبادت، یہ تو ظاہری عبادتیں میں نے گنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کی عبادت ہے، اس کے فائدے بے شمار، اللہ سے محبت کرنا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانا، اللہ ہی سے اپنی امیدوں کو باندھ لینا، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ سے وابستہ ہو جانا، اور ہمیشہ اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف مائل رہنا، اللہ سے لو لگا لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت میں مناجات کرنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، یہ سب عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک عبادت کو کہیں بے شمار فائدے۔ بھائیو، کہنا کیا چاہتا ہوں، ان عبادتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاید ہم اور آپ نے ان عبادتوں کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دی، اور اسی کا نتیجہ ہے میں نے جتنی عبادتیں گنائیں ان میں بمشکل نماز کی پابندی ہوگی، اور نماز کے بھی فرائض کی پابندی ہوگی، سنتوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر خرچ کرنے کی بات ہے، ذہن ہمارے کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں، خرچ کس کو کرنا ہے؟ مالداروں کو خرچ کرنا ہے، نہیں، مالداروں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ خرچ ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ صحابہ کے جذبے کو دیکھو،
جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرو، حضرت ابو بکر نے گھر پورا لا دیا، عمر نے آدھا گھر دیا، حضرت عثمان نے پورا قافلہ لا کے دے دیا۔ ایک صحابی ایسے تھے جس وقت اعلان ہوا جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، یہ نہیں سوچا کہ خرچ کرنا مالداروں کا کام ہے، گئے ایک باغیچے میں صبح سے شام تک مزدوری کی، 2 مٹھی اس نے کھجوریں دی، لائے 1 مٹھی کھجوریں اپنے گھر والوں کی ضرورت کو رکھ دیا اور دوسری مٹھی لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دی۔ یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کا جذبہ اللہ کے بندوں۔ ہم نے بانٹ لیا عبادتوں کو۔ اور قرآن پڑھنا کس کا کام ہے؟ وہ جو بوڑھے مسجدوں میں آ کے بیچارے ریٹائرڈ لائف جیتے ہیں، ان کا کام ہے مسجد میں قرآن پڑھ کے کھول کر بیٹھے رہیں، یا ہماری مائیں بہنیں جو گھروں کے اندر بڑھاپے میں کوئی کام نہیں رہتا وہ بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ کیوں؟ یہ تو ہماری سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، نفل روزے ہوں، ساری کی ساری نیکیوں کو اگر ہم اور آپ دیکھیں، اتنی عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس موقع کو غنیمت جانے۔ بھائیو، بات کو میں زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، ایک آخری بات، بڑی اہم بات کہہ کر میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے بھائی یہ کہہ سکتے ہیں ان میں سے بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، توفیق کے مطابق خرچ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نفل بھی سنتیں بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے حج بھی کیا ہے، پھر یہ جو باتیں ابھی سنی یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ میں یہ کہوں گا کہ نہیں، اگر آپ محسوس کریں گے تو ہوگی، لیکن میں اگر مان لوں آپ کی بات تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ ان عبادتوں کو جیسے انجام دینے کی ضرورت ہے ویسے انجام دینے کی کوشش کرو۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں نے ہمارے اپنے ایک ساتھی سے ایک جملہ سنا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جس آدمی کو نماز پڑھ کے سکون نہ ملے اس کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون سے پڑھے۔ ان عبادتوں کو صحیح ڈھنگ سے اگر کریں گے نا تو پھر یقین مانو یہ عبادتیں اپنا اثر دکھائیں گی۔ وہ جو شاعر نے کہا نا، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو، پورے شعور کے ساتھ عبادتیں کرو، قرآن پڑھو تو یہ احساس زندہ رکھو کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ جو رب العالمین کا کلام، حرف حرف جو رب العالمین کی بات ہے، گفتگو ہے، وہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس احساس کو زندہ رکھ کے پڑھو، یہ قرآن ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، کہنا یہ ہے توجہ دو، محنت کرو، ہمارے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی کہہ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں دل نہیں لگتا۔ ہاں، دل پہ جب زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو شروع میں نماز میں بھی دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں بھی دل نہیں لگتا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ یہی نماز، یہی عبادت، یہی تلاوت، یہی ذکر، اس کا علاج۔ خوب کرو، بار بار کرو، یہاں تک کہ آپ کی عبادت، میری عبادت ہی ہمارے دلوں کے زنگ کو مٹا دے، اور اس کے بعد جب ان عبادتوں کا اثر سیدھے دل پہ ہوگا نا۔ آپ نے کبھی بنجر زمین کو دیکھا ہے؟ بنجر زمین دیکھی، سوکھی تڑک جاتی ہے، سوکھ کر ایک دم تڑک جاتی ہے، لیکن بارش کی بوندیں جب گرتی ہیں زیادہ نہیں 1-2 دن کے اندر لہلہانے لگتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں مسلسل عبادتوں میں دل لگائیں گے، شروع میں نہیں ہوگا، بیزارگی محسوس ہوگی، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اکتاہٹ آ جائے گی، ہوگا، دل بیمار ہے، دل پہ زنگ لگا ہے، لیکن اگر مسلسل کرتے رہیں گے یہ دل صاف ہوتا جائے گا، اور پھر اس دل پر اللہ تعالیٰ کی ان عبادتوں کی بارش ہوگی، میرے اور آپ کے دل کی کھیتی یقیناً لہلہائے گی۔ اس یقین کے ساتھ عبادتیں کریں۔ میں رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عبادت بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور ان عبادتوں کی برکات، ان کے خیرات، ان کے ثمرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں ظاہر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔